السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ ایران سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، وہ منصفانہ ہوا ہے۔ قطر نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا اور مشکل وقت میں صورتحال کو سنبھالا، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ایران نے اگر یورینیم کو دوبارہ اس کی انرچمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ایران کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی ایک طرف ایگریمنٹ میں سائن ہونے جا رہے ہیں لیکن ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف جمعہ کو ہونے والی تقریب کا وینیو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ کے اندر سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹس میں یہ تقریب ہوگی۔ کون کون اس میں شامل ہوگا؟ پاکستان سے کون جائے گا؟ ٹرمپ صاحب ہوں گے، جے ڈی وینس ہوں گے، مختلف ممالک کے کون کون سے لوگ ہوں گے، ابھی ان کی فہرست سامنے نہیں آئی۔ البتہ نیتن یاہو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے ایران کو ہم نے ایٹمی طاقت نہیں بننے دیا اور یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل میں جو ہونے والے الیکشن ہیں اس میں وہ حصہ بھی لیں گے اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ لبنان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کافی گول اچیو کر لیا لیکن ابھی ہمارا ہدف مکمل نہیں ہوا اور کام جاری رہے گا۔ ناظرین، آخر میں مرکز کے اندر بجٹ پیش ہوا ایک دو دن پہلے، آج بھی اس کی تفصیلات سامنے آتی رہیں، اور پنجاب کا بجٹ آج پیش ہوا، اور روایتی طور پہ حکومتی ارکان اس کو ایک تاریخ ساز بجٹ اور عوام کا پسندیدہ اور ریلیف دینے والا بجٹ قرار دیتے رہے، اور اپوزیشن ہمیشہ کی طرح اس کو الفاظ کا گورکھ دندہ اور اس کو ایک ظالمانہ بجٹ کہتے رہے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے یہ اپنے پینل سے پوچھیں گے، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید علائی، مسلم لیگ نون سے تعلق، سابق صوبائی وزیر، تجزیہ کار، بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید، دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمد مدنی، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ عارف جوہری صاحب اسلام آباد سے ہمیشہ کی طرح آج ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، معروف قانون دان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق پریزیڈنٹ رہے ہیں، دانشور ہیں، اور اخوند زادہ چٹان، پیپلز پارٹی سے تعلق، پرانے درینہ اور نظریاتی کارکن پیپلز پارٹی کے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ایگریمنٹ ہو گیا۔ ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان کے حوالے سے بار بار ذکر کرتے تھے، آج کل کو پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ وہ ٹرمپ صاحب کو جو تویز ڈلے ہوئے تھے وہ تویز کو تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یا اسرائیل کا دباؤ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ موصوف نام نہیں لے رہے آج کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار بھائی۔ نہیں، میرا خیال ہے ٹرمپ نے یہ، آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ شاید آج انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں بھی یہ دیکھ رہا تھا، لیکن کل تک تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ذکر کیا، بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے خلاف وہ جو جنگ میں جو 7-8 تیاری کرائے تھے وہ انہوں نے 75 مرتبہ ریپیٹ کیا تھا، اور وہ 11 کر دیے، یہاں پہ بھی 7 سے 11 کر دیے انہوں نے۔ جی 11 پہ وہ لے گئے، تو ابھی بھی اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا شک نہیں رہا کہ وہ بالکل وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کتنی مرتبہ کھل کے اپریشیٹ کیا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کے، کہ جو یہاں تک انہوں نے، ہم نے اتنی ڈسپائٹ آل دا ہرڈلز، ڈسپائٹ کہ اتنے اسپوائلرز بیچ میں اتنا نیگیٹو رول پلے کرنے والے اسرائیل اور انڈیا کے جو نیکسلز ہے، پھر بھی پاکستان نے پرسسٹ کیا۔ دیکھ رہے محسن نقوی صاحب تو خود 4 مرتبہ وہ گئے پچھلے 15 دنوں میں، تو جو آرمی چیف ہیں وہ بھی 3-4 مرتبہ۔ جے ڈی وینس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جے ڈی وینس نے، وہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے میڈیا کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ تو ہمارا براہ راست رابطہ تھا، کوئی سالسی سلسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنی بڑی ہپوکریسی کہ ایک وقت ہے آپ ترلے لے رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان آ کے بیٹھ جاتے ہیں، رابطے بار بار کرتے ہیں، اور اب جے ڈی وینس صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ۔
نہیں دیکھیں، ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کا یہ ایک پرانا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ بالکل فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان نے کئی مرتبہ ان کو مشکل کرائسس میں بیل آؤٹ کیا ہے. جو دوحہ اکارڈ تھا افغان طالبان کے ساتھ 2020 میں، اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول تھا. اور اس سے پہلے بھی اپنا وار آن ٹیرر میں، افغان جہاد میں پاکستان نے ان کی چائنا ان کو سے، بڑا چائنا کے ساتھ جو ان ملاقات کا بڑا کروائی. ان کی بڑا سپورٹ کیا. لیکن وہ یہ ان کا ہے کہ جب ایک مرتبہ ان کا آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا آپ کو شاید وقت آئے کہ پتہ لگے کہ جو پاکستان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو لیٹ اس سی کہ کیا وہ اس روایت کو قائم رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے ایکنالج تو کر لیا نا کہ پاکستان کے سول ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان نے جناب ایک دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے، کیٹاسٹرفی سے بچایا ہے. اور معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اب یہ ایم او یو جو ہے فرائیڈے کو سائن ہو گیا. میں بات بتا دوں، بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جو ایران کی طرف سے بڑے ایسے کو بیانات بھی آ رہے ہیں، ادھر امریکہ کی طرف سے بھی اور لوگوں. لیکن ایکچوئل جب ایم او یو سامنے آئے گا تو پھر ڈیٹیل پتہ لگے کہ ایکچولی اس میں ہے کیا، اور کیا یہ کوئی بہت براڈ بیسڈ قسم کا ویگ قسم کا ڈاکومنٹ ہے، جو اس میں کوئی ایسی سالڈ چیزیں ہیں جن کے آگے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ٹاکس ہونی ہے، پتہ نہیں وہ پاکستان کے وایا پاکستان ہوتی ہیں یا وہ ڈائریکٹ سوئٹزرلینڈ میں آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہیں. ابھی لیٹلی قطری جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے، تو وہ تو بعد میں دیکھ پتہ ہے. لیکن بیسک کام جو ہے نا، جو بنیاد، جو فاؤنڈیشن دے کرنی تھی، وہ پاکستان نے بنیاد جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکہ کو وہ انہوں نے پاکستان نے پہنچا دی ہے اور پیش کر دی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے ڈیپینڈس کہ پاکستان کا کتنا بھی بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب، پوری دنیا دوسری کو بات، پتہ ہے کہ پاکستان ایک پیس میکر کا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان کس طرح ایک رسکی ٹریول کر کے ایران جاتے رہے. فیلڈ مارشل گئے، نقوی صاحب گئے، ڈار صاحب رابطے میں رہے، وزیر اعظم رہے، سب کتنے مشکل حالات کے اندر یہ ساری فضا بنائی گئی. پھر اتنا ایک مشکل اور پیچیدہ کام تھا جس کو پاکستان نے ممکن بنایا. لیکن اس کا اسپائلر کچھ بھی کہیں، انڈیا یا اسرائیل کوئی پراپیگنڈا بھی کرے، لیکن پاکستان نے جو کام کرنا تھا کر گیا. پاکستان کو جو کریڈٹ ملنا تھا وہ مل گیا. عارف چوئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر لگی دونوں طرف سے، بار بار ایک ایک پوائنٹس کے اوپر محنت ہوئی، اور آخر میں تو ابھی جو فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے تو اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یہ سارا کچھ رکھا، انہوں نے کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، ٹائپ بھی خود کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تو بڑا کام ہوا ہے. یہ کوئی ایسا ویک قسم کا کوئی ڈاکومنٹ تھوڑا ہوگا، اس کی تو ہر طرح سے اس کی نوک پلک سوار کے اس کو بنایا گیا ہوگا تاکہ دونوں طرف سے ایکسیپٹیبل ہو. بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑے بڑے سینئر لوگ اور سفارتکار اس کا حصہ تھے ساری ٹیموں کا. ہمارا رول تو میں کہتا ہوں کہ موجود ہے. ہم نے تو بہت کچھ کر دیا، پرسیپشن بھی دنیا میں ہمارا بن گیا. لیکن جہاں تک امریکہ کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر جے ڈی وینس کے جس اسٹیٹمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس سے زیادہ خطرناک وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک لمحے میں جو اس کا موشن ہوتا ہے، اگلے لمحے میں اسی شخص کو، اسی موشن کو وہ اتنا لتاڑتے ہیں اور اتنا بے عزت کرتے ہیں کہ وہ کہیں اپنا منہ دکھانے والا نہیں رہتا. تو ایسی بات ہے. یہ اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی میرے جیسے لوگوں نے یہی بات آپ سے کی، اور آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جب ہم اپنے پاس کوئی آخری حد تک چلے جاتے ہیں کسی کی مدد کے لیے، اور پھر ہماری اپنی ذاتی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی سٹرونگ نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا نے، ترکی نے جب اپنے اڈے دینے کے لیے کا اشارہ دیا یا اڈے دیے امریکہ کو، تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام قرضے معاف کروا دیے. ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے پیچھے جاتے ہیں، جب وہ ہمیں پکارتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہم خود جا کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ حضور ہم تو حاضر ہیں، آپ حکم کریں. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح کے لفظ اب اس نے استعمال کرنے شروع کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ نہیں وہ کہنا چاہتا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا کہ پاکستان کے بارے میں اس کا رویہ قطعاً بدل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس کی پرائرٹی نہیں ہے. اس کی پرائرٹی جو ہے اس
وہ یعنی ابھی تک تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا تھا اور سب لوگ اسی سلسلے میں سوچ رہے تھے کہ جی انڈیا کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے. انڈیا کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس کی اپنی پالیسی اور جے ڈی وینس کا جو تعلق انڈیا کے ساتھ ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا. اس کی اپنی بیوی انڈین ہے اور ان کے اپنے اتنے گہرے تعلقات اور پھر اتنی بڑی مارکیٹ ہے. وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے سوائے انڈیا کے ان کے پاس کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جب امریکہ کی مدد کرنے لگتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوائی اور ہم بغیر کسی شرط کے چلے جاتے ہیں خود جا کے. تو یہ جب آپ اپنا یعنی آپ کو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کبھی آپ کو وہ اور پھر کہتے ہیں کہ بیگر آر ناٹ چوزرز. جب ہم ان کے سامنے اپنی حالت کیا ہے, اب چھوٹا سا میں اشارہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ صورتحال نہ بدلے, ہم اب سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم نہ ہوں, ہمارے اپنے اندرونی حالات فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہم لوگوں کے نہ خیال کریں اور ہماری یہ دنیا میں جو جنگ افزائی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کمایا ہے, نیک نامی جو ہم نے کمائی ہے, اس نیک نامی کا صلہ ہم وصول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہمارے آگ لگی ہوئی ہے. اگر ہمارے اپنے گھر میں آگ نہ لگی ہوئی ہو, لوگ متحد ہوں, متفق ہوں اور ایک آواز ہو کر پوری قوم چل رہی ہو اور یہ سارے فیصلے جو ہے لوگوں کے صحیح معنوں میں منتخب نمائندے جو ہیں وہ کر رہے ہوں, تو یقیناً آپ کی عزت جو ہے وہ ہر کوئی کرے گا. امریکہ کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں وہ اس طرح رویہ کر سکے. لیکن جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن کمزور ہے, آئی ایم ایف سے قرضے لینے ہیں اور دوسری جگہوں سے قرضے لینے ہیں, ہر جگہ بھیک کے لیے انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, تو ہاتھ پھیلانے والوں کو تو کوئی بھی عزت نہیں دیتا. ایسے اس ہی لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کنٹریبیوشن ہمارا ہے اس کو لفظی طور پر تو یقیناً ایکنالج کیا جائے گا, پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے, لیکن عملی طور پر پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ عارف مجھے شیخ نظر نہیں آ صاحب رہا. کہا جا رہا ہے کہ اس پہ فیلڈ مارشل نے کچھ چیزیں ٹرمپ سے منوائی ہیں, اور جس میں ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے یا وہاں سے آئل لینا وغیرہ وغیرہ, تو اس پہ پاکستان کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں ہم کنورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. اکبر زادہ چٹان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بڑی سطح پہ سفارتکاری کی, پوری دنیا نے پاکستان کی بلے بلے واہ واہ ہوئی, اور اب آگے جا کے جب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے سارا معاملہ, اس پہ ایران کو جو ملنا تھا وہ ایک تفصیل آ گئی, امریکہ نے کیا کھویا کیا پایا, اسرائیل کہاں کھڑا ہے, اور پاکستان کے بارے میں آپ اگر انالیسس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اکبر زادہ چٹان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کسی نے کیا کھویا کیا پایا, اس کا تو تب صحیح اندازہ لگے گا جب مکمل مسودہ سامنے آئے گا اور ڈاکومنٹس لوگوں کے سامنے آ جائیں گی, تو پھر اس پہ ایک بندہ جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے, چاہے کوئی مانے یا نہیں مانے, ایک بندہ رات کو دن کہے یا دن کو رات کہے تو اس کے کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ رات رات ہے, دن دن ہے. جس طرح کہ رات رات ہے اور دن دن ہے, اس طرح کی یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ کے خاتمے پہ دو کام ہو گئے. پہلا کام تو یہ ہوا کہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا وقار دنیا میں بلند ہوا, پاکستان اور پاکستانیوں کو بہت عزت ملا. پاکستان جو سیاسی تنہائی کا شکار تھا, اس تنہائی سے نکلا. اور اس کا اندازہ آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ماتم ہو رہے, وہاں پہ جو ہے وہاں کے میڈیا اگر کوئی سنتا ہے, میں بھی کبھی کبھی سنتا ہوں, پرویز ثانی کو, یہ رمیش کمار کو, کچھ لوگوں کو سنتا ہوں, تو وہاں پہ جو حالت ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا عزت ملا ہے. دوسرا ایران جو ہے بہت مستحکم ہوا. تیسرا چائنا کو اس کا فائدہ ہوا, رشیا کو اس کا فائدہ ہوا, اور یہ سارے ہمارے فرینڈز ہیں, یہ سارے ہمارے دوست ہیں. اس میں اگر نقصان ہوا
تو اسرائیل کو ہوا کہ اسرائیل کو ایک ناقابل شکست ریاست سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کے دعوے کرتا تھا کہ میں تو ناقابل شکست ہوں، مجھے تو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، مجھ سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو ان کا جو طاقت تھا وہ بھی ساری دنیا میں ایکسپوز ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہو تو یہ نہ کسی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ہمت ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی جرأت ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ جو تھا، جو سمجھتا تھا یہ اس لڑائی سے پہلے کہ یہ دنیا کا ایک سپر طاقت ہے، تو امریکہ آج بھی فوجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے. لیکن یہ بالکل دن کی طرح رات کی طرح حقیقت ہے کہ امریکہ جو ہے آپ سپر طاقت دنیا میں اکیلا سپر طاقت جو ہے وہ نہیں رہا. ایک تو ہمارا فطرت بن گیا ہے کہ ہم بیگرز بن چکے ہیں. ہمیں جب تک کوئی پیسے نہیں دے تو چاہے دنیا میں ہمیں عزت ملے، ہمیں وقار ملے، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ہر ایئرپورٹ پہ یہ سبز پاسپورٹ کو عزت ملے، لیکن اگر ہمیں پیسے نہیں ملے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملا. ہمیں تو تب کچھ ملتا جو کوئی خیرات ہمیں ملتا، کوئی پیسے ہمیں ملتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان اگر چاہتے ہیں کہ جو وقار پاکستان کو ملا ہے یہ برقرار رہے تو ہمیں دو چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے. ٹھیک. ایک اپنے اندرونی پالیسیوں پہ، خصوصی طور پہ وفاق جتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، ہم سندھ کے جو نوجوان ہیں وہ سارے ان کے جذبات ہم لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں. ایک تو ہمیں پوری طور پہ توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے وفاق کو مضبوط کریں اور امن و امان کو بحال کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اقتصادی لیول پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. ہمارے پاس وسائل ہے، منرل ہے، مائنز ہے، دنیا کی جتنے کرومائٹ، گرینائٹ، نیپرائٹ، کول، لیتھیم، یعنی دنیا میں ایسا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے کوئی منرل یا مائن جو پاکستان میں اس کی ذخائر نہیں ہے. جنگلات ہے یہاں پہ، ایگریکلچر ہے یہاں پہ، سمندر ہے یہاں پہ. تو ان اپنے قدرت نے ہم کو جو وسائل دیے اس سے ہم فائدہ اٹھا کے اور اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر دے. اور دوسرا میرا درخواست یہ ہے کہ ہمارے جو یہ گولڈن برین ہے جنہوں نے امریکہ اور ایران کا مسئلہ ختم کر دیا، ان لوگوں سے اب ہمارا درخواست ہے کہ خدا را پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، ہم ہر روز لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تک گئے. ایسے روز نہیں ہے جو ہم خیبر پختونخوا میں لاشیں نہیں اٹھا رہے ہیں. تو آپ اپنے یہ گولڈن ذہنوں کو اس کام پہ تھوڑا سا صرف اچھا چٹان صاحب، طرف توجہ دے دیں. چٹان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سمندر ہے، پاکستان میں موسم ہے، پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا آپ نے گنوایا، بڑی اچھی باتیں کی. آپ کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ اقتدار میں تو آپ ہیں، کوئی چوتھی پانچویں دفعہ پیپلز پارٹی آئی، کوئی پانچویں چھٹی دفعہ نون لیگ آئی، تو آپ یہ مطالبے کس کو کرتے ہیں؟ خواجہ آصف بھی لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، وابڈا کا ایکسین میری بات نہیں مان رہا. آپ بھی اس طرح مطالبے کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ہم تو آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں. کہتے کس کو ہیں؟ مطالبہ کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ہم نے ایک سوشل کنٹریکٹ بنایا ہے جس کا نام ہے آئین، قانون، دستور، جو سارے مہذب دنیا میں مذہبی کتاب کے بعد اگر سب سے مقدس دستاویزات ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کا قانون اور آئین ہے. اچھا. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ کس ادارے کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے، کس ادارے کا کام کیا ہے، کون سا کام کریں گے. میں ان لوگوں سے، چاہے وہ جس محکمے میں بھی ہے، فوج میں ہے، وہ پالیٹیشین ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تھے نا پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اپرچونٹیز ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب آپ بڑی پازیٹیو بات کر رہے تھے. مدنی صاحب، چٹان صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت پیسے پیسے کا سوچتے رہتے ہیں، پیسہ 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 پیسہ. یہ کیوں آپ پیسے پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں؟ جب آپ کے پاسپورٹ کو اتنی عزت مل گئی، پاکستانیوں کو اتنی عزت مل گئی، کیا کافی نہیں ہے؟ کھانا پینا تو چھوڑیں، وہ تو بندہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے. عزت ہی کافی ہے جو مل گئی آپ کو.
جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عارف چودھری صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اخندزادہ صاحب بھی جو ہے گفتگو کی حد تک ماشاءاللہ پازیٹیو بول رہے تھے. یہ جو سینیریو بنا ہے کچھ ماہ سے یا سال سے، میں اس کو اگر اختصار سے اس کو جو ہے سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ جو بدمست ہاتھی تھا، امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا یا زمینی خدا سمجھتا تھا، اور اسرائیل جو 30 سال سے مسلم دنیا کے اندر زیادہ تر جو 50% سے زائد چھیڑ خانیاں ہیں، شرارتیں ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ان لوگوں کی طرف سے پلانٹ کی جاتی تھی. اور انہوں نے جو اپنے مختلف سٹوچز جو تھے عالم اسلام میں امپلانٹ کیے، اور یہاں پر چلتی حکومتیں جو ہیں وہ ڈسلوج کی، ان کو گرایا گیا. ہمارے ملک میں بھی ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ ایک عوامی مینڈیٹ پہ آئی ہوئی حکومت جو ہے گرا کے وزیر اعظم کو جو ہے اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے. 70 سال میں وہ اس کے اوپر ایک مقدمہ بھی نہیں تھا، پھر 300-400 مقدمے بنا کے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. جبر کا بدترین موسم جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر روا رکھا گیا ہے، جو کہ 90% میسو سپورٹڈ پارٹی ہے. اور جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے انہوں نے جو دودھ اور شہد کی نہریں چلائی ہیں انٹرنلی، اور مدنی باہر صاحب، جو ہے بات ہو رہی ہے ایران امریکہ کی، اس کے اسی طرف تناظر آ رہا میں ہوں. جی میں یہ بات سمجھ رہا تھا، میں کوئی چیز کو سمرائز کر رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات. تو یہ جو ہے اس کے بعد ہمیں موقع مل گیا کہ جی ہم ثالثی کا کردار ادا کریں. اور میں یہ دیتا ہوں کریڈٹ جی بالکل کہ ہم نے پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا، اپلفٹ ہوا، سارا کچھ ٹھیک ہے. اب ہسٹوریکلی بھی امریکہ استعمال کر کے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کے، اکثر لوگ تو اچھے ہیں، ہیومینٹی لورز ہیں، بٹ وہاں کے بھی 1% اشرافیہ جو جس طرح ہر ملک میں اور ہمارے ملک میں بھی ہے، وہ جو رولنگ الیٹ یا مافیا ہے وہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اور پہلے نام لے لے کے تھکے ہوئے تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہسٹوریکلی تو ہمارے ساتھ ہر دفعہ یہ اسی طرح ہوتا ہے، اور ہم چونکہ بیگرز ہیں لہٰذا ہمارے پاس سوائے جس وقت وہ ستائش کرتے ہیں ان کی ستائش، اور جس وقت وہ دھکے مارے ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں. حالت اندرونی طور پہ یہ ہے، اب ہو گیا، اللہ کرے کہ یہ انسانیت کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہو، جو کہ اسرائیل بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہونے دے گا. وہ ابھی بھی جو ہے وہ گالم گلوچ آپس میں کر رہے ہیں، ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شیطان صفت آدمی جو ہے وہ نیتن یاہو وہ نہیں باز آ رہا. تو اللہ کرے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھے، اور ساری دنیا کے لیے، ہمارے لیے بھی جو ہم نے کوششیں کی ہیں وہ اللہ کرے رنگ لائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا ہے. ساری دنیا کے ہم چودھری بنے ہوئے ہیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. بلوچستان ہمارا جو ہے زمینی طور پہ ہم نے ان کو ہالٹ کیا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں جو ہوا ہے وہ 8 فروری کا ریپلے ہوا ہے. کشمیر میں آپ کا پھر ایک ظلم و جبر کی سیاست جو ہے اور فیک لیڈرشپ انسٹال کرنے کی تیاری ہے. اور آپ کا پنجاب جو ہے اس وقت عجیب و غریب اور بدترین صورتحال میں ہے. قانون کی اور آئین کی جو ہے دھجیاں بدترین طریقے سے اڑائی گئی ہیں جو 76 سال میں نہیں اڑائی گئی. آپ کا کسان شدید ترین کرائسس میں ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.